السلام علیکم، ڈاکٹر ویز زکا فرام ایکسپرٹ کانسر کلینک آف لاہور۔ ہمارا گردے کے مریضوں کی خوراک کے بارے میں ویڈیو کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ایپیسوڈ 13 میں ہم نے کچھ بیسک کانسیپٹ ڈسکس کیے کہ کیوں گردے کے مریض کی خوراک مشکل ہو جاتی ہے، اور 14 میں ہم نے ایک جنرل سمارٹ ہیلدی ڈائٹ پلان ڈسکس کیا۔ آج کی ایپیسوڈ فوکس کرے گی صرف پروٹینز پر۔ پروٹینز اور کڈنی کا بڑا کمپلیکیٹڈ ریلیشن ہے۔ ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ جب ہم بہت زیادہ مقدار میں پروٹین کھاتے ہیں تو اس سے گردے کے اندر کچھ پریشر بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے جب یہ پریشر زیادہ دیر تک بڑھا رہتا ہے تو یہ گردے کو خراب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس میں اسکارنگ ہو جاتی ہے، ٹیشو ڈیمیج ہو جاتا ہے اور کڈنی کا فنکشن خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جن پیشنٹس کو پہلے ہی کڈنی کی ڈیزیز ہو، ان کے گردے میں خرابی کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ دوسری طرف کچھ ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ جب ہم خوراک میں پروٹین کی مقدار کو کم کرتے ہیں تو یہ گردے کے خراب ہوتی ہوئی رفتار کو کم کر دیتے ہیں۔ گردے کے مریضوں میں پروٹین کی مقدار کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم دو بڑی کلاسز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ پہلے وہ گردے کے مریض جو ڈائبٹیز کے بھی پیشنٹ ہیں۔ تو جو زیادہ تر ریسرچ ہوئی ہے گردے کے مریضوں میں خوراک میں پروٹین کم کرنے کی، وہ ہے نان ڈائبیٹکس پر، یعنی کہ وہ مریض جو ذیابیطس کے مریض نہیں تھے۔ اس لیے ہمارے پاس کوئی بہت زیادہ سالڈ ریسرچ نہیں ہے جس کی بیس پر سائنٹسٹ کہہ سکیں یا ڈاکٹر ریکمینڈ کر سکیں کہ آپ نے پروٹین کم کھانا ہے۔ اس لیے زیادہ تر گائیڈ لائنز ریکمینڈ کرتی ہیں 0.8 گرام آف پروٹین پر کلو گرام آف باڈی ویٹ، یعنی کہ اگر آپ کا 70 کلو وزن ہو تو آپ 70 کو 0.8 سے ملٹیپلائی کریں تو تقریباً 56 گرام پورے دن میں یا 60 گرام پورے دن میں۔ سرپرائزنگلی یہ وہی پروٹین کی اماؤنٹ ہے جو کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ایک ہیلدی انسان کو کھانے کے لیے ریکمینڈ کرتی ہے۔ اور گائیڈ لائنز یہ بھی فرق نہیں کرتے کہ آپ سٹیج 1 2 3 کڈنی ڈیزیز کے پیشنٹ ہیں یا سٹیج 4 اور 5 کڈنی ڈیزیز کے پیشنٹ ہیں، یہ ساری سٹیجز کے لیے تقریباً سیم اماؤنٹ ریکمینڈ کرتی ہیں۔ دوسرا گروپ ہے گردے کے وہ مریض جو کہ ڈائبٹیز کے مرض میں مبتلا نہیں ہیں۔ ان کے سلسلے میں کافی زیادہ ریسرچ ہو چکی ہے اور اس نے ثابت کیا ہے کہ جب آپ اپنے خوراک میں پروٹین کی مقدار کو کم کرتے ہیں تو گردے کے خراب ہونے کی رفتار بھی کم ہو جاتی ہے۔ اس کے باوجود میں اپنے پیشنٹس کو بہت زیادہ پروٹین کم کرنا ریکمینڈ نہیں کرتا، کیونکہ ہمیں نارمل زندگی میں بہت زیادہ پروٹین کھانے کی عادت ہوتی ہے، اور اگر ہم صرف اپنے پروٹین کو اتنا ہی کم کر لیں جتنا کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتی ہے، یعنی کہ 0.8 گرام پر کلو گرام پر ڈے، جو کہ تقریباً 56 گرام پورے دن میں بنتا ہے، تو اس سے ہی بہت زیادہ ہیلدی بینیفٹس ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اس سے زیادہ پروٹین ریسٹرکشن کرنے کی کوشش کریں تو ایک تو پیشنٹ سائیکولوجیکلی افیکٹ ہوتا ہے، دوسرا اس کے لیے اس ریسٹرکشن کو بہت زیادہ دیر تک چلانے کی ہمت نہیں ہوتی اور وہ پھر اپنی ریگولر ڈائٹ کی طرف واپس چلا جاتا ہے۔ تیسرا، اس سویئر پروٹین ریسٹرکشن کے ساتھ آپ کو کچھ سپلیمنٹس بھی لینے پڑتے ہیں جو کہ ڈیفینیٹلی ایکسپینسو ہوتے ہیں اور آپ کے لیے ایک کاسٹ فیکٹر بھی بن جاتا ہے۔ اگلا سوال آپ کا یہ بنتا ہوگا کہ تو پھر پروٹین ریسٹرکشن چاہیے کس کو؟ تو جو سویئر پروٹین ریسٹرکشن ہے، یعنی کہ 0.6 گرام پر کلو گرام آف باڈی ویٹ، جو کہ تقریباً بن جاتا ہے 42 گرام پورے دن میں پروٹین، یہ ریسٹرکشن چاہیے ہوتی ہے ان پیشنٹس کو جن کے یورین میں بہت زیادہ مقدار میں پروٹین آ رہا ہے، یعنی کہ 2+ یا مور دین 300 ملی گرام پر گرام، اور ان پیشنٹس کو جن کا گردے کا فنکشن بہت زیادہ رفتار سے کم ہو رہا ہے، اور یہ بہت زیادہ رفتار ہوتی ہے تقریباً 5 ml پر منٹ GFR ہر سال کم ہونا۔ لیکن یہ پیشنٹ جن میں ہم بہت زیادہ پروٹین ریسٹرکشن ریکمینڈ کرتے ہیں یا کنسیڈر کرتے ہیں، ان کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ نے یہ ریسٹرکشنز اپنے نیفرولوجسٹ اور نیوٹریشنسٹ کے ساتھ مل کر ان کے سپرویژن میں کرنی ہے، ادروائز آپ بہت زیادہ خوراک کی کمی کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور کڈنی فنکشن کو بہتر بناتے بناتے اپنی باقی ہیلتھ ڈیمیج کر سکتے ہیں۔ آخر میں کڈنی ڈیزیز اور پروٹین سے ریلیٹڈ کچھ مسکنسیپشنز۔ پہلی بات کہ جب آپ ڈائلسس پر چلے جاتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ پروٹین چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ ڈائلسس جسم میں ایک توڑ پھوڑ کا سسٹم کرتا ہے، تو آپ کو اس توڑ پھوڑ کو مینٹین کرنے کے لیے زیادہ پروٹین کھانا پڑتا ہے، اور اس کی ریکمینڈیڈ ڈوز ہے تقریباً 1 گرام پر کلو گرام آف باڈی ویٹ۔ دوسرا، ہم اکثر دالوں یا گوشت کو پروٹین کے برابر سمجھتے ہیں،
لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ فار ایگزامپل جو 30 گرام گوشت ہوتا ہے اس میں تقریباً 8 گرام پروٹین ہوتا ہے۔ اسی طرح دالوں میں بھی پروٹین کی مقدار دالوں کے وزن کے برابر نہیں ہوتی۔ تو جب آپ اپنی خوراک میں پروٹین کو کیلکولیٹ کریں تو آپ نے اس فیکٹر کو ہمیشہ مد نظر رکھنا ہے۔ تیسری مسکنسیپشن ہو جاتی ہے جسم کے وزن کے بارے میں۔ تو آپ نے اپنی خوراک میں پروٹین کو اپنے ایکچول ویٹ کے ساتھ کیلکولیٹ نہیں کرنا ہوتا بلکہ آئیڈیل ویٹ کے ساتھ کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کا ایکچول ویٹ 200 کلو گرام ہے تو آپ کا آئیڈیل ویٹ تقریباً 70 یا 80 کلو گرام ہونا چاہیے۔ تو آپ نے اس کو یوز کر کے اپنی خوراک میں پروٹین کو کیلکولیٹ کرنا ہے۔ چوتھی مسکنسیپشن آ جاتی ہے پروٹین سپلیمنٹس یا امینو ایسڈ سپلیمنٹس کے بارے میں۔ امینو ایسڈز ان پیشنٹس میں ریکمینڈ کیے جاتے ہیں جو کہ بہت زیادہ سویئر قسم کی پروٹین ریسٹرکشن کرتے ہیں، کیونکہ پروٹین ریسٹرکشن کرنے کی وجہ سے ان میں امینو ایسڈز کی کمی ہو جاتی ہے جو کہ انہوں نے خوراک میں لینے تھے۔ تو ہم ان کو یہ امینو ایسڈز آرٹیفیشل طریقے سے سپلائی کرتے ہیں میڈیکیشن کے تھرو۔ خوراک میں پروٹین کی مقدار، گردے کے مریض کی خوراک میں پروٹین کی مقدار ایک بہت ہی مشکل کانسیپٹ ہے، لیکن میں نے 5 منٹ کے اندر اس کو بہت ہی آسان اور آرگنائز کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ کو کوئی کویسچن ہو، کنسرن ہو، اوپینین ہو تو ضرور شیئر کریں اور پرسنلی ای میل کر کے وہ کویسچن پوچھنا مت بھولیں۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ ڈاکٹر ویز کا اللہ حافظ۔